السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 6 سیوکس سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 2 جدوجہد پاکستان۔ مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، قرارداد پاکستان 1940 کے اہم نکات بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی قرارداد پاکستان کے اہم نکات۔ وفاقی اسکیم نامنظور۔ قرارداد پاکستان میں اس بات کا پرزور اعادہ کیا گیا کہ وہ وفاقی اسکیم جس کا اظہار گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں کیا گیا ہے، اس ملک کے خاص حالات کی وجہ سے قطعاً غیر موزوں اور ناقابل عمل ہے اور مسلم ہند کے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آزاد مملکتیں۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ اس ملک میں وہی آئینی منصوبہ قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا جو درج ذیل بنیادی اصولوں کے مطابق تیار کیا جائے گا، یعنی جغرافیائی طور پر متصل کائیوں کو حسب ضرورت رد و بدل کے ساتھ اس طرح سے نئے منطقوں میں تقسیم کیا جائے گا کہ وہ علاقے جہاں مسلمان عددی اعتبار سے اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمالی مغربی اور مغربی منطقوں میں ہیں، آزاد مملکتوں کی شکل اختیار کر لیں اور ان میں شامل اکائیاں خود مختار اور با اقتدار ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 3، اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ ان مملکتوں اور ان میں شامل اکائیوں میں رہنے والی اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے صلاح و مشورے سے دستور میں مناسب، مؤثر، واضح انتظامات کیے جائیں اور ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے صلاح و مشورے سے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ پوائنٹ نمبر 4، قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اجلاس ورکنگ کمیٹی کو مزید اختیار بھی دیتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق ایک ایسی آئینی اسکیم مرتب کرے جس میں مجوزہ مسلم مملکتیں فوری طور پر نہیں بلکہ بالآخر اپنے اپنے علاقوں میں دفاع، امور خارجہ، مواصلات، کسٹم اور دیگر ایسے امور کی بابت تمام اختیارات خود سنبھال سکیں۔ سوال نمبر 2، قرارداد پاکستان 1940 کیا تھی؟ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی قرارداد پاکستان۔ جدید جمہوری نظام نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا کہ ہندو اپنی عددی اکثریت کے بلبوتے پر جنوبی ایشیا کی دوسری اقوام پر ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے۔ کانگریس کے 2.5 سالہ دور اقتدار نے مسلمانوں پر واضح کر دیا تھا کہ ہندو اکثریتی راج میں مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا اور ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ جنگی حکمت عملی میں اختلافات کی بنا پر کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہونے کی وجہ سے برطانوی حکومت کا جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف ہو گیا تھا۔ اس ماحول میں مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں علامہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے اور چودھری رحمت علی کے خاکے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے مارچ 1940 میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کی قرارداد منظور کی۔ پیراگراف چینج۔ مارچ 1939 میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے ذمے یہ کام لگایا کہ مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے اب تک جتنی تجاویز اور سفارشات سامنے آئی ہیں ان پر غور کر کے ایک رپورٹ تیار کرے۔ اس کے ساتھ ہی اگست 1939 میں مسلم لیگ کی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی یہ آئی کہ اس نے وفاق کے نظریے کو یکسر مسترد کر دیا کیونکہ اس میں اکثریتی فرقے کا ہمیشہ کے لیے اقلیتی فرقے پر مسلط ہونے کا اندیشہ تھا۔ فروری 1940 کو دہلی میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا جائے۔ چنانچہ اس اجلاس میں 22 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ سوال نمبر 3، 3 جون پلان کے اہم نکات بیان کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی 3 جون پلان۔ 22 مارچ 1947 کو لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا
تقرر کے وقت اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کا تصفیہ کابینہ مشن پلان کی بنیاد پر کرے۔ ماؤنٹ بیٹن دوسری عالمی جنگ کے دوران جنوبی مشرقی ایشیا میں اتحادی فوجوں کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اسے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے اکثر دہلی آنا پڑتا تھا، اس لیے وہ یہاں کے حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے تقریباً 1 ماہ تک ہندو، مسلم اور سکھ رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات سے وائسرائے اس نتیجے پر پہنچا کہ کابینہ مشن مر چکا ہے، کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتہ ممکن نہیں، اور ملک کی تقسیم ناگزیر ہے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے آزادی ہند کا ایک پلان مرتب کیا۔ اس پلان کی منظوری خود ماؤنٹ بیٹن نے انگلستان جا کر حاصل کی، اور 3 جون کو وائسرائے نے اس پلان کا اعلان کر دیا۔ اسی نسبت سے اسے 3 جون پلان یا ماؤنٹ بیٹن کا پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ہندوستان کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک ہندو اکثریت کا علاقہ ہوگا اور دوسرا مسلم اکثریت کا۔ دونوں علاقے اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ آئین کے نفاذ تک دونوں ممالک کو ڈومیننٹ درجہ حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، سندھ اسمبلی اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کرے گی کہ صوبہ سندھ ہندوستان میں شامل ہوگا یا پاکستان میں۔ پوائنٹ نمبر 3، خیبر پختونخوا کے عوام رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آسام کے ضلع سلہٹ کے مستقبل کا فیصلہ بھی رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، بلوچستان کا شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹیوں کے منتخب اراکین فیصلہ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، دیسی ریاستوں کو آزاد رہنے، پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7، قبائلی علاقوں کے بارے میں معاہدہ کرنے کے لیے آئندہ بننے والی اتھارٹیز سے گفت و شنید کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 8، جب تک ہندوستان اور پاکستان اپنا اپنا دستور نہیں بنا لیتے، اس وقت تک دونوں ممالک میں 1935 کا ایکٹ نافذ رہے گا۔ سوال نمبر 4، قانون آزادی ہند 1947 کے اہم نکات بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 4 جولائی 1947 کو وزیر اعظم اٹلی نے 20 دفعات اور 3 جدولوں پر مشتمل قانون آزادی ہند کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ قواعد کے مطابق مختلف مراحل سے گزر کر 18 جولائی کو یہ بل قانون بن گیا۔ قانون آزادی ہند کے اہم دفعات حسب ذیل تھیں۔ پوائنٹ نمبر 1، 15 اگست 1947 کو ہندوستان پر برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا اور ہندوستان کو 2 آزاد ڈومیننٹ ریاستوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، جب تک دونوں ریاستیں اپنے اپنے دستور مرتب نہیں کر لیں گی، 1935 کا ایکٹ بعض ضروری ترامیم کے ساتھ بطور دستور ریاستوں میں نافذ العمل رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، 31 مارچ 1948 تک گورنر جنرل مذکورہ ایکٹ میں ترمیم کے مجاز ہوں گے۔ اس کے بعد یہ اختیار دونوں ممالک کے دستور ساز اسمبلیوں کو منتقل ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، دونوں ریاستوں کا ایک گورنر جنرل ہوگا جسے تاج برطانیہ نامزد کریں گے، لیکن ایک ہی شخص دونوں ریاستوں کا گورنر جنرل بھی ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مرکزی مجلس قانون ساز ختم کر دی جائے گی اور اس کے فرائض دستور ساز اسمبلیاں انجام دیں گی۔ پوائنٹ نمبر 6، دونوں ممالک کے دستور ساز اسمبلیوں کے پاس کردہ قوانین کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار برطانوی بادشاہ سے متعلقہ گورنر جنرل کو منتقل ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، دونوں ممالک کو برطانوی دولت مشترکہ میں رہنے یا نہ رہنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 8، کمیشن کی رپورٹ کے مطابق حد بندی کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 9، دیسی ریاستیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ دونوں ممالک کے ساتھ باہمی گفت و شنید کے ذریعے کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 10، برطانوی وزیر ہند کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، برطانوی بادشاہ کے خطابات سے شہنشاہ ہند کا خطاب حذف کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 12، اس ایکٹ نے ہندوستان پر برطانوی بالادستی اور تسلط ختم کر دیا۔